پاکستان سے اور پاکستان کی سیاست سے تھوڑا سا باہر چلتے ہیں، پھر ہم نے گھوم پھر کے ادھر ہی آنا ہے۔ پاکستان میں اور پاکستان کی سیاست پر، عمران خان پر، میاں نواز شریف پر، شہباز شریف پر اور آج کی رجیم پر۔ افغانستان میں چلتے ہیں۔ افغانستان میں گورنر مارا گیا ہے، لیکن گورنر کہاں کا تھا؟ یہ ڈیرہ اسماعیل خان DI خان پاکستان کا علاقہ ہے، وہاں کا گورنر تھا، وہ مارا گیا ہے۔ افغانستان میں کنڑ میں شرنگل ایک علاقہ ہے، شرنگل میں یہ کہیں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے اور راستے میں ایمبوش کر کے ان کو ٹارگٹ کر کے گھات لگائے ہوئے لوگوں کی طرف سے ان کو مار دیا گیا۔ ان کے ساتھ 3 اور لوگ بھی تھے۔ یہ جو مارا جانے والا بندہ ہے، اس کا نام بتایا گیا ہے رحیم اللہ عرف شاہد عمر۔ شاہد عمر یہ TTP کے ساتھ کا تعلق ہے۔ یہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان کا طالبان کی طرف سے TTP کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوا گورنر ہوں، اور یہ پاکستان میں بہت سی کارروائیوں میں ملوث تھا، دہشت گردی میں ملوث تھا۔ وہاں سے پاکستان میں دہشت گردی کے حملے ہوا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ یہ امریکیوں کے ہتھے بھی چڑھ گیا تھا۔ 8 سال تک یہ بگرام جیل میں قید رہا۔ اس کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا، تو اس نے پھر وہی کچھ کیا جو دہشت گرد پاکستان میں کر رہے تھے، اور پھر اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی ضیافت سے یہ واپس اپنے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں گھات لگا کر اس کو ہلاک کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اس پر فائرنگ کر دی گئی۔ اس کے ساتھیوں میں شامل تھے عدنان باجوڑی، طارق باجوڑی، کمانڈر خاکسار، یہ 3 لوگ، اور چوتھا ان میں شاہد عمر رحیم اللہ جس کا نام بتایا جاتا ہے۔ پاکستان کی دہشت گردی میں یہ بندہ ملوث تھا، افغانستان میں موجود تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ افغانستان میں وہ لوگ موجود ہیں جن کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، جن کو تحفظ دیا گیا، جو پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کئی مرتبہ افغانستان سے احتجاج کیا گیا، افغانستان کو لکھ کے بھی دیا گیا، ان کے پاکستان میں موجود سفیر کو بھی طلب کیا گیا، اور اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے ان لوگوں کے ٹھکانوں پر 1-2 مرتبہ حملے بھی کیے گئے ہیں، اور بتا کر حملے کیے گئے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگوں کو مارا بھی گیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں عبوری حکومت، طالبان کی حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، بلکہ ان کا سارے کا سارا تعاون بھارت کے ساتھ جاری ہے۔ وہاں سے جتنی بھی پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھارت ملوث ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں شاہد عمر کی، اس کو وہاں پہ ہلاک کر دیا گیا، افغانستان میں مار ڈالا گیا ہے۔ افغانستان میں کئی 100 بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ موجود ہوں، کیونکہ پاکستان میں جب ضرب عضب آپریشن ہوا تھا تو ان کی بڑی تعداد افغانستان میں چلی گئی تھی۔ یہ لوگ افغانستان میں گئے، ان دنوں میں وہاں پہ پہلے حامد کرزئی کی حکومت تھی، اس کے بعد اشرف غنی کی حکومت آ گئی، تو ان کو تحفظ دیا گیا، اور بھارت ان کے پیچھے ہے۔ جب طالبان کی حکومت آئی تو یقین تھا کہ ان کو وہاں پہ کسی قسم کی پروٹیکشن اور تحفظ نہیں دیا جائے گا، لیکن ان کو پہلے سے زیادہ تحفظ دیا جانے لگا۔ تو تھوڑی سی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ISI کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، ان کی کارکردگی پر، صلاحیت پر، اہلیت پر بھی کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ISI کی صلاحیت پر کسی قسم کا کوئی سوال اٹھانا چاہیے۔ بہرحال جہاں تک پاکستان کی سیاست کا تعلق ہے، ہمارے تحفظات ہو سکتے ہیں کہ ISI کے اندر موجود سیاسی ونگ، کبھی مسلم لیگ نون کو اس حوالے سے تحفظات تھے، کبھی پیپلز پارٹی کو تھے، کبھی تحریک انصاف کو تھے، اور ابھی تحریک انصاف کو شاید ہیں۔ ISI کی جو کارکردگی ہے، جس طرح سے پاکستان میں دہشت گردوں کو وہ ڈھونڈ رہی ہے، سیاسی معاملات کو ایک طرف رکھتے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو ISI کا کردار ہے وہ مثالی کردار ہے۔ ISI کی آپ جتنی بھی اس حوالے سے تحسین کریں اتنی ہی زیادہ کم ہے۔ وہاں پہ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ کہاں سے آئے جنہوں نے ان 4 کو راہ جاتے ہوئے، چلتے ہوئے ہلاک کر دیا، اور یہ کتنے زیادہ مطلوب لوگ تھے۔ شاہد عمر کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپیہ پاکستان کی طرف سے رکھی گئی تھی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی کتنی اہمیت تھی، اور یہ گورنر آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کس طرح سے پاکستان میں ریاستیں بنائی ہوئی ہیں، اور پاکستان کو یہ کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ گورنر لگایا ہوا تھا اس کو، شاہد عمر کو، جو وہاں پہ
مارا گیا، کیسے مارا گیا اس کے شواہد ابھی تک تو سامنے نہیں آئے، لیکن یقینی طور پر یہ ان کے ہاتھوں ہی مارا گیا ہے جو پاکستان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہیں۔ دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب کی طرف سے بلا لیا گیا، انہوں نے حکومت کو بھی بلا لیا اور پی ٹی آئی کو بھی شاید بلانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو احتجاج سے نہیں روکا تھا، ہم نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، ہم نے کاروبار سے بھی نہیں روکا تھا، لیکن آپ لوگوں نے تو کاروبار بھی بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کیا ہے، دونوں نے صحیح نہیں کیا۔ میں پی ٹی آئی کو بلاؤں گا، پوچھوں گا، جب میں نے حکم دے دیا تھا کہ احتجاج نہیں کرنا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے احتجاج کیا تو کیوں کیا؟ جسٹس عامر فاروق صاحب نے دونوں کو غلط قرار دے دیا، تو کیا جسٹس صاحب آپ کوئی صحیح کریں گے؟ ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے کل بھی یہی فیصلہ دیا تھا، حکومت کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا، پرامن احتجاج کی بھی انہوں نے اجازت نہیں دی تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج تو حق ہے، تو اس وقت جناب چیف جسٹس صاحب فرما دیتے کہ پرامن احتجاج حق ہے، لیکن انہوں نے تو احتجاج سے روک دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے حکومت کو کہا کہ حکومت نے غلط کیا، لیکن کیا کوئی ایکشن لیں گے؟ تو اس کا جواب ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت اور پی ٹی آئی جب مقابل ہوں گے تو قاضی فائز صاحب ہو جائے یا جناب عامر فاروق صاحب ہو جائیں، پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ جائے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بڑا زبردست بیان دیا گیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں بندوق غلیل پتھراؤ کیلوں والے ڈنڈے پاکستان کا چہرہ نہیں ہیں۔ اگر میرا بیٹا جنید بھی ڈگری لے کر تمیزدار نہ بنے تو وہ ڈگری نہیں، صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ سب سے زیادہ ڈگریاں شریف خاندان کی بات کی جائے تو مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس ہیں، بی اے کی ڈگری، ایم اے کی ڈگری، اور اس سے پہلے انہوں نے ایف اے بھی کیا، ایف اے سے پہلے انہوں نے میٹرک کیا تھا، میٹرک سے پہلے انہوں نے مڈل کلاس بھی پاس کی تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے پرائمری بھی پاس کی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی سندیں، ایک سند، دوسری سند، تیسری سند، اور اس کے بعد پھر گریجویشن کی ڈگری، ماسٹر گریجویشن انہوں نے کیا۔ کتنی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن ان ڈگریوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ آج پورے ملک کو یہ درس دے رہی ہیں کہ بندوق غلیل پتھراؤ کیلوں والے ڈنڈے یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کے جلسے میں، مریم نواز شریف صاحبہ کی گیدرنگ میں، وہاں پہ یہ صدارت کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ہوتے ہوئے یہ نعرے لگائے گئے، اور انہوں نے جس طرح سے ججوں کی، جس طرح سے جرنیلوں کی تصویریں لگائیں، جلسے میں تصویریں لگائیں، جس طرح سے ان کے نام لیے ان کی طرف سے، ان کے پتا جی کی طرف سے، اس سے آپ اندازہ کر لیں گے یہ لوگ کتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ آج کا جو سارے کا سارا بھاشن ہے یہ تحریک انصاف کے لیے ہے، خود ان کے لیے کچھ بھی اس میں اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں، پاک فوج کے حوالے سے ان کے والد صاحب جو کچھ کہتے رہے وہ سب کے سامنے ہم سکوت ڈھاکہ کا، جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب پاک فوج کو ذمہ دار قرار دیتے رہے، اور اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب، بہرحال چھوڑیے ان باتوں کو، لمبی ہو جائے گی یہ بات۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا آج کہنا کہ ڈگری ہولڈر کو ایسا زیب نہیں دیتا، تو آپ کے پاس کتنی زیادہ ڈگری ہیں، آپ کو یہ سارا کوئی زیب دیتا تھا۔ اور پھر لوگوں کو یاد ہے کہ نیب کے آپ آفس گئیں تو وہاں پہ کتنے پتھروں کے گاڑیوں میں رکھ کے بورے لے گئی، اور پھر آپ نے پتھراؤ بھی کیا تھا نیب کے لوگوں پر، پولیس پر۔ جنوبی کوریا کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ یون سک صاحب وہ صدر تھے، ان کی طرف سے مارشل لا لگایا گیا، لیکن اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ ان کے خلاف عدم اعتماد کی امپیچمنٹ کی تحریک بھی آنے والی ہے، اور انہوں نے جس طرح سے مارشل لا لگا دیا تھا، ان کی کیا کتنی سبکی ہوئی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ انہوں نے مارشل لا کا اعلان کیا، لیکن اپوزیشن پارلیمنٹ میں پہنچ گئی، 300 وہاں پہ لوگ ہیں، 190 نے قرارداد پیش کی، پاس کی، اور یہ کہا گیا کہ مارشل لا اٹھا لیا جائے، اور مارشل لا پوری طرح سے نافذ ہونے سے پہلے اٹھا لیا گیا۔ اب صدر صاحب کو امپیچمنٹ کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔